جو میں نے ریسرچ کیا دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ جب عراق فتح ہوا تو اس ٹائم کے بعد حضرت عمر نے جو یمنی قبائل تھے اور جو بنو تمیم کے جو لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے ان کو وہاں آباد کیا، ایک نیا شہر بنایا تاکہ فوجیوں کی چھاؤنی بن سکے۔ تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا اس وقت صحابہ کرام بھی اور ان کی اولاد جو تھی وہ وہاں پہ آ کے بسی تھی، یا صرف اور صرف وہی لوگ تھے جو قبائل بعد میں مسلمان ہوئے تھے؟ کوفہ کے بارے میں جو بات آپ جی نے کہی، تو کوفہ ویسے تو بعد میں بسایا گیا، تو کوفہ کے خاص کوئی باشندے نہیں تھے۔ کچھ لوگ یمن سے آ کر کے کوفہ آباد ہو گئے تھے، کچھ لوگ شمالی عرب سے جا کر کے، جو شمالی عرب کے الگ الگ قبائل تھے وہ جا کر کے، جیسے قبیلے مزر اور قبیلے تمیم، قبیلہ قیس، ان کے کچھ لوگ جا کر کے آباد ہو گئے تھے۔ بعض صحابہ بھی جا کر کے کوفہ میں آباد ہوئے، حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بھی بنایا۔ تو کوفہ میں کوئی ایسا نہیں کہ ایک ہی نسل کے لوگ موجود تھے، الگ الگ لوگوں کے موجود تھے۔ البتہ کوفہ عراق کا حصہ تھا، اور عراق کے بارے میں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ وہاں سے فتنے رونما ہوں گے، وہاں پہ زلزلے آئیں گے، فتنے اٹھیں گے، وہاں سے شیطان کا سیگ نکلے گی۔ یہ باتیں حدیثوں میں عراق کے بارے میں کہی گئی ہے، اور جب آپ تاریخ اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فتنوں کا جو آماجگاہ رہا ہے وہ کوفہ رہا ہے۔ یعنی حضرت جی عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی، ان کے جو باغی تھے وہ بھی اصلاً کوفہ ہی سے ان کا خروج ہوا۔ خوارج کا بھی اصل بنیادی طور پہ جو مرکز تھا جہاں سے ان کا ظہور ہوا وہ کوفہ تھا۔ پھر یہ کربلا کا واقعہ بھی اس میں بہت بڑی جو تعداد تھی وہ کوفہ والوں کی تھی، بلکہ کربلا سے پہلے حضرت علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے لوگ تھے، ان کو قتل کرنے والے وہ کوفہ کے تھے، حضرت حسن کو زخمی کرنے والے لوگ کوفہ کے تھے۔ تو جی اور اس کے بعد بہت سارے عقدی فتنے بھی کوفہ سے اٹھتے رہے الگ الگ نوعیت کے۔ تو عراق کے بارے میں عمومی طور پہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ فتنوں کی آماجگاہ رہے گی، اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ملتی ہے کہ بہت سارے فتنے وہاں سے اٹھے اور رونما ہوئے۔ ایز اے مسلمان ہم یہ چیز تو تسلیم نہیں کر سکتے نا کہ وہ فوج میں صحابہ کی اولاد تھی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کی توثیق، ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی ہے، تو صحابہ کے بارے میں کسی بھی طرح کی بدگمانی نہیں رکھ سکتے۔ پر وہ جو عظمت، جو مقام صحابہ کو ملا، لازم نہیں ہے کہ صحابہ کے سارے جو اولاد ہوئی ان میں سے بھی کسی سے کوئی خطا غلطی سے عزت۔ صحابہ کی بچوں کا مقام صحابہ جیسا نہیں ہے، تو صحابہ کی اولاد میں کسی سے مطلب وہ جو مرتبہ ہم صحابہ کو دیتے ہیں لازم، ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ اس فوج میں صحابہ کی اولاد بھی موجود رہی ہوگی۔ کون کون سے لوگ موجود تھے اس کی کچھ لوگوں کی تفصیلات موجود ہے، کچھ لوگوں کی تفصیلات نہیں موجود ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ ایسا کوئی عقیدہ اہل سنت کیا نہیں ہے کہ جو عظمت اور تعظیم کا حق صحابہ کو حاصل ہو وہ صحابہ کی اولاد کو بھی ملے گا۔